بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اپنے امتیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق اور مہربان تھے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ہم نے تم میں ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف گراں گزرتی ہے، جس کو تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، اور جو اب مومنین کے لیے بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت کے دل میں اپنی امت کے بارے میں ایسی شفقت اور مہربانی رکھی، اور دوسری طرف مومنین کے دل میں ان کے نبی کے لیے ایسی محبت رکھی کہ فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنین کو ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ پیار ان کو اپنے نبی سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت ایک ایسی نعمت بنائی اس امت کے لیے کہ دینے والے کو بھی مزہ آیا، اور جن کو ملی ان کو بھی اس نعمت پر فخر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں اس امت کو عطا کی، اور یہاں تک فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ دل دماغ دیا، احسان نہیں جتلایا، آنکھیں دی، احسان نہیں جتلایا، کان دیے، احسان نہیں جتلایا، زبان دی، احسان نہیں جتلایا، اور یہاں تک کہ زمین پر سورج چاند ستاروں کو بنایا، مگر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ انسان کے رزق کا انتظام کیا اور احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت سے جب اس امت کو نوازا تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں اپنے رسول کو بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے عمومی طور پر رحمت بن کر تشریف لائے، اور اپنی امت کے لیے خاص طور پر رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی رحمت سے کائنات کی ہر چیز نے فائدہ اٹھایا۔ ماں کو بھی حصہ ملا، بیٹی کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، خاوند کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، استاد کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، طالب علم کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، اور تاجر کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، اور ہنرمند کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، عالم کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا، اور یہاں تک کہ جنات کو اور درختوں کو اور جانوروں کو بھی آپ کی رحمت سے حصہ ملا۔ آپ کی رحمت سے ماں نے یوں حصہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کی عظمت کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور فرمایا جس بیٹا یا بیٹی نے اپنی ماں کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ اور بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یوں حصہ پایا کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے عرب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور ان کے ہاں جب بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر سنی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور والد ان کی اچھی تربیت کر دے، یہاں تک کہ ان کو رخصت کر دے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح خاوند نے یوں حصہ پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اور بیویوں نے یوں حصہ پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور عالم نے یوں حصہ پایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور فرمایا کہ جس نے باعمل عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ طالب علم نے آپ کی رحمت سے یوں حصہ پایا، فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت
فی طلبہ کہ جو شخص علم کی طلب میں رہا جنت اس کی طلب میں رہی، اور فرمایا کہ جو شخص گھر سے علم کی طلب کے لیے نکلے اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ اس طرح ایک طالب علم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے یوں حصہ پایا، اور پڑوسیوں نے یوں حصہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ بھلائی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کر لے، اور فرمایا میرے پاس جبرائیل پڑوسیوں کے معاملے میں اتنی بار آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ وراثت میں پڑوسیوں کو حصہ دار نہ بنا دیں، اور مزدور نے آپ کی رحمت سے یوں حصہ پایا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مصافحہ کیا، آپ نے ان کا ہاتھ سخت پایا، آپ نے پوچھا یہ سخت کیسے ہوا؟ تو صحابی نے کہا کہ پتھر توڑتا ہوں جس کی وجہ سے ہاتھ سخت ہو گیا۔ آپ نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور حوصلہ افزائی کی، اور اسی طرح ہنرمندوں نے یوں حصہ پایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہنرمند بے ہنرمند مومن سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تاجروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حصہ پایا۔ آپ نے فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن اللہ کے ہاں انبیاء کے برابر درجہ رکھتا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ذریعے دنیا کی ہر چیز نے حصہ پایا، درختوں نے، جانوروں نے، درختوں نے یوں حصہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی درخت کا سبز پتہ نہ توڑے، کیونکہ سبز پتہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی پھلدار درخت کے نیچے قضائے حاجت نہ کرے، کیونکہ جس وقت درخت کا سایہ گھٹتا اور بڑھتا ہے اس وقت وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے، تو تمہارے اس قضائے حاجت کی وجہ سے اس کی عبادت میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل اس درخت نے بھی حصہ پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے تو جانوروں نے بھی حصہ پایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر سواری کے لیے جانور رکھے تو اسے چاہیے کہ اس کے دانہ پانی کا انتظام کرے، اور تم میں سے کسی پر بھی یہ چیز حلال نہیں کہ وہ جانوروں کو بغیر کسی وجہ کے تکلیف دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے تو نور سے بنی ہوئی مخلوق جبرائیل، نور سے بنی ہوئی مخلوق کے سردار نے بھی رحمت سے آپ کی حصہ پایا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیا آپ نے میری رحمت سے حصہ پایا؟ جبرائیل نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی رحمت سے بھی حصہ پایا۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے شیطان کا برا حال دیکھا تو مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ گیا، تو آپ جب تشریف لائے دنیا میں تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں میرے بارے میں یوں فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ یہ فرشتہ تو بڑی طاقت والا ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑا مرتبے والا ہے، یہ امین ہے، دیانتدار ہے، اس کی بات اللہ کے ہاں مانی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل آج امتی اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کی یا اللہ کہ اپنی رحمت کی چادر میری امت پہ ڈالے رکھنا، میری امت کو پہلی امتوں کی طرح عذاب نہ دینا، ان کو ان کے گناہوں پر کسی عذاب سے ہلاک نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل آج اس گناہ گار امت پر اللہ کی رحمت کی چادر ڈلی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والے بن جائیں، آپ کی ایک ایک سنت کی اتباع کرنے والے بن جائیں، آپ کے ایک ایک فرمان کو پوری دنیا میں عام کرنے والے بن جائیں۔ جب موت کا فرشتہ ہمیں لینے آئے تو ہمارے جسم کو اگر ٹٹولے، ہمارے اعضاء کو اگر دیکھے تو سنتوں سے سجا ہوا پائے، ہمارے دل کو اگر جانچے تو ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پائے، اور اگر ہمارے دماغ کو دیکھے تو ہمارے دماغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پائے۔